الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق کلام چل رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآنی کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر تفصیلی کلام اس طریقے سے ہوتا ہے، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس سے متعلقہ آیات بمعنی ترجمہ اور تفسیر ذکر کی جاتی ہیں، پھر کوئی متعلقہ حدیثیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی ذکر میں لایا جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی محاسبے کا معاملہ ہوتا ہے تو احتساب اور عمل کی ترغیب وغیرہ ہوتی ہے، یا کسی کوئی فضیلت کا پہلو ہو تو فضیلت کا بیان ہوتا ہے۔ ابھی جو ہمارا موضوع تھا وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جس چیز کا حکم دیں اس کو اختیار کرو اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف شعبہ زندگی کے بارے میں یا اس سے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں ان کو جانیں، کیونکہ پہلے حکم معلوم ہوگا تو اطاعت ہو سکے گی۔ اس لیے اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علاج کرنے کے معاملے میں مریض کو دیکھنے کے، اسے ٹچ کرنے کے اور اس کے لیے دوائی تجویز کرنے کے اعتبار سے کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ ایسے ہی جو بزنس کی طرف مائل لوگ ہیں یا بزنس مین ہیں وہ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کے کون کون سے طریقے بیان فرمائے، کون سی شرائط لگانا منع فرمایا، کن شرائط کو جائز قرار دیا، نفع کی مقدار کے اعتبار سے کیا احکام ہیں، نقصان کی مقدار اگر آپ شراکت کرتے ہیں، پارٹنرشپ ہے تو اس میں نقصان کی مقدار کس طرح متعین ہوگی، یہ تمام سرکار نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ پھر کس چیز کو آپ بیچ سکتے ہیں، کس کو نہیں بیچ سکتے، اسی طرح کرائے پر لینا دینا ہے۔ پھر میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں، ان سے جو زوجین سے متعلقہ حقوق اور فرائض کی تفصیل ہے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ عبادات یعنی گویا کہ معاملات ہیں، گناہ ہیں، ان تمام کے بارے میں احکام موجود ہیں۔ اس لیے بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہر مسلمان یہ کسی کو بھی پوری دنیا میں چیلنج دے سکتا ہے کہ جتنا کامل ترین مذہب اسلام ہے کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ پہلے بہت سے ادیان گزرے ہیں اور یقیناً انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن چونکہ ان کی شریعت ایک مخصوص زمانے ایک مخصوص قوم تک تھی، تو جب وہ زمانہ گزر گیا وہ قومیں ختم ہو گئیں تو وہ تمام چیزیں بھی ہمیں ختم نظر آتی ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو سابقہ مذاہب کچھ باقی بھی ہیں ان کے اندر بھی تعلیمات کامل نظر نہیں آئیں گی، لیکن چونکہ مذہب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا جو اب قیامت تک نبی ہیں اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن پاک ایک ایسی کتاب عطا فرما دی کہ اس کے بعد اب اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو کامل ترین کتاب ہے۔ اور پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہ پیغامات ارشاد فرما دیے کہ اب ان کو حاصل کرنے کے بعد مزید کسی رہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ اجمالی بیان ہوتے ہیں، یعنی غیر مفصل بیان، جن کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی، تو وہ پھر ذمہ ہوتا ہے اس امت کے علماء اسلام کا، جو واقعی مستند علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی صحیح تشریح اور تعبیر کریں اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی بہن کو اطاعت رسول کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار بنائیں، جیسے ہم اپنی بیوی کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری اطاعت کرے، بچوں کے لیے چاہتے ہیں، استاد شاگرد کے لیے، پیر اپنے مرید کے لیے، حاکم اپنی رعایا سے یہی خواہش رکھتا ہے کہ میری اطاعت کی جائے۔ تو جب ہم معمولی قسم کے لوگ، ہم معمولی انسان
اپنے ماتحت سے اطاعت چاہتے ہیں اور وہ نافرمانی کرے تو ہم اس کو سزا کا مستحق ٹھہراتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے؟ اور اگر ہم اطاعت سے روگردانی کریں تو کیا ہم سزا کے مستحق نہیں ہونے چاہیے؟ اس پہ ذرا توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے احادیث کریمہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام ارشاد فرمائے۔ تو چند احکام میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، لیکن ابھی ہماری جو چل رہا تھا وہ تزکیہ نفس کے لیے سمجھ لے کچھ احکام ہیں، کچھ گناہوں سے کی معرفت ہے جو سرکار نے ہمیں ارشاد فرمائی، اور ان میں ایک حکم بھی پوشیدہ ہے کہ یہ گناہ ایسے ہیں تو ان سے بچو۔ تو گویا کہ اس میں حکم ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اپنے ذات سے ان بری صفات کو دور کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے گناہوں پر استقامت پذیر ہیں تو بریک لگنی چاہیے اور ان گناہوں کو خود سے دور کرنا چاہیے۔ تو ایک حدیث ہماری چل رہی تھی جس میں کافی طویل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام موجود ہے، اس کے آخری حصے پر ہم پہنچے تھے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی اخلاص اور عمل اللہ کے پیش نظر ہوتے ہیں، ہماری ظاہری صورتیں نہیں کہ ہم خوبصورت اور بڑے پپو سے بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اعمال بالکل خراب قسم کے ہیں اور دل جو ہے وہ کینہ، بغض، حسد سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں تو صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، واہ واہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کو اپنے نیک عمل کو کیش کر رہے ہیں چند تعریفی جملوں کے لیے۔ تو جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق جو عام ہے وہ ہمارے ظاہر کو دیکھ کے متاثر ہو جاتی ہے، ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ظاہر کو بہت زیادہ سنوارتی ہیں، مطلب دوسری خواتین کو دکھانے کے لیے، تو وہ عوام الناس تو ہم سے متاثر ہو سکتے ہیں، انسان سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہری صورتوں، ظاہری ہمارے فیشن یا ہمارے ظاہر کے اچھا بنا لینے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ہمیں انعام عطا نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے قلوب پر نگاہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قلوب پر نگاہ فرمانے اور اس کے خطرات پر آگاہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی عطا سے قلوب کے معاملات پر آگاہ ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر انسان کو اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اہمیت اس کی نگاہوں میں ہے، ان کی بارگاہ میں وہ مقبول ہونا چاہتا ہے، تو سرکار گویا کہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنے اعمال کو اچھا کرنا چاہیے اور اپنے دل کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔ اور دل کو صاف ستھرا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گندگی ناپاکی نہ ہو، کسی مسلمان کے خلاف بغیر کسی اجازت شرع کے کوئی منفی رویہ رکھنا یا منفی خیالات رکھنا، اسی طرح کوئی گناہوں کے ارادے، اور یوں ہی انسان اپنے قلب میں کوئی کینہ، بغض وغیرہ خراب قسم کی چیزیں رکھے، یہ بالکل قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ریاکاری ہے، یہ بدگمانی ہے، بخل وغیرہ ہے، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنے اعمال کو اور اپنے قلوب کو صاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہی ہم نے چھوڑ دیں۔ اب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل پہ زنگ لگتا ہے، حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ بری صحبت ہے، گندی صحبت ہے، گندی بات دیکھ رہے ہیں، بری بات تو سوچ رہے ہیں، بری بات کہہ رہے ہیں، بری بات تو سن رہے ہیں، برے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بتائیں دل میں پاکیزگی کیسے پیدا ہوگی؟ اب اس کی وجہ سے ایک زنگ لگتا ہے ہمارے دل پہ، جب زنگ لگ جاتا ہے اور وہ زنگ آہستہ آہستہ کھاتا ہے، اب اس کو دور کرنے کے لیے لازم بات ہے کہ ہمیں علاج اختیار کرنا چاہیے، اور جو علاج ہے یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اب ایک مریض کو کینسر ہو جائے اور وہ علاج نہ کروائے، اس کو پتہ ہے کہ کینسر ہے اور وہ کینسر آہستہ آہستہ اندر پھیل رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ لاسٹ اسٹیج پر وہ پہنچے گا اور اس کے بعد دردناک موت ہوگی۔ ایسے ہمارے دل کی موت ہو جاتی ہے۔
تو قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ جب انسان پڑھتا ہے، یعنی سمجھ کے پڑھتا ہے، تو پھر دل کا زنگ دور ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر انسان واقعی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھے تو ضرور اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اسے آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، موت کا احساس، پچھلی قوموں کے واقعات سنتا ہے تو اپنے گناہوں کی قباحت نظر آتی ہے اور اس کی کثرت پر وہ گھبرا جاتا ہے اور توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور پھر توبہ سے متعلق جب آیات پڑھتا ہے تو اللہ کی بڑی رحمتوں کا بیان ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر لے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی قسم کی اور بھی مطلب گناہوں سے متعلق، توبہ سے متعلق آیات جب وہ پڑھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دونوں گویا کہ بازو پھیلا کر اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں، تو پھر وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو استقامت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہی جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر دنیا سے دل ہٹتا ہے۔ ہم اتنے گناہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، لوگوں میں اسی لیے زیادہ بیٹھتے ہیں، اسی لیے ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدمی رزق حرام کماتا ہے کیونکہ دنیا کی طرف مائل ہے۔ دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کسی گناہ میں لگا دے، عبادت سے دور کر دے اور توبہ سے دور کر دے، تو جو چیزیں ایسی ہوں سمجھ لیں وہ غفلت پیدا کر رہی ہیں، اور جو غفلت پیدا کریں گی وہ دنیا ہے۔ اب اگر بیوی بچوں میں مشغولیت کہ بعض اوقات بیوی کو راضی کرنے کے لیے آدمی اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، حرام کما رہا ہے، غلط چیزیں گھر میں لا رہا ہے، ایسی بچوں کے چہروں پر پھیلنے والی عارضی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کو بھلا دیتا ہے، مطلب حرام لا رہے ہیں، بچوں کی ناجائز خواہشیں پوری کی جا رہی ہیں، انہیں عبادات کا نہیں کہا جا رہا کہ میرے بچوں کو تکلیف ہوگی، انہیں علم دین نہیں سکھایا جا رہا کہ چھوڑو جی بس دنیاوی ترقی میرے بچے کر لیں تو گویا کہ معاذ اللہ جنت بھی قدموں کے اندر آ جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین نہیں سکھائیں گے، دنیا ہم پوری سکھاتے ہیں۔ یوں ہی دوستوں کو راضی کرنے کے لیے انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ناجائز معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب موت یاد نہیں رہتی تو دنیا غالب آتی ہے، اور دنیا انہی روپوں میں آتی ہے۔ دنیا کوئی خاص کوئی حسینہ جمیلہ لیلا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کہے کہ سرتاج میں آ گئی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت کر لوں۔ اس انداز سے تو دنیا کسی کے سامنے نہیں آتی ہے، بلکہ وہ مختلف شکلوں میں آتی ہے، بیوی بچوں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں، بسا اوقات کاروبار کی، دنیاوی جو ہم عام مشغولیتیں ہیں ان کی شکل میں، گیمز کی شکل میں آ جائے گی، نشے کی شکل میں دنیا آتی ہے۔ تو آدمی پہچان نہیں پاتا، وہ سمجھتا ہے یہ تو پیسہ ہے، یہ تو ماں باپ ہیں، یہ تو میرے بیوی بچے ہیں، یہ دوست احباب ہیں۔ حقیقتاً وہ دنیا ہوتے ہیں، اور ان میں مشغولیت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ موت کی یاد ہمیں کھینچتی ہے اور احساس دلاتی ہے کہ ماں باپ کا ادب احترام اپنے مقام پر، لیکن موت کے بعد اگر یہ احترام ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ محبت ہمیں گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہے، تو پھر یہ ماں باپ کی محبت کوئی نفع نہیں دے گی۔ ایسی بیوی بچوں کا معاملہ ہے، ایسی کاروبار میں مشغولیت کہ انسان اللہ کی عبادات چھوڑ رہا ہے، کاروبار بس میرا چلنا چاہیے، نماز قضا ہوں کوئی بات نہیں، روزے چھوڑنے پڑ جائیں کوئی بات نہیں، انسان اور حرام کاموں میں پڑ جائے کوئی بات نہیں، کاروبار میرا چلنا چاہیے۔ بھائی کتنے عرصے کاروبار چل جائے گا اور اس کا نفع حاصل کر کے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو کچھ بھی حاصل نہیں۔ چنانچہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کا احساس ہوتا ہے، اور موت کی یاد کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان ایک تو میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انسان یہ سوچے کہ میں کس طرح مروں گا، میرا جہاز کریش ہوگا، میں آگ میں جل کے مروں گا، کرنٹ لگے گا، یا خدا نخواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی مجھے گولی مارے گا یا کوئی چاقو مارے گا، کوئی میں زہر پی کے مروں گا، یا کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کے مروں گا، یا بستر پہ ویسے ہی پڑے پڑے بہت سے لوگ سوتے رہ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کیسے میری موت ہوگی؟ اگر انسان اسی کے بارے میں غور کرے تو مطلب گھبراہٹ سی ہوگی اور احساس ہوگا کہ یار مرنا تو ہے، اب ان میں سے پتہ نہیں کس طریقے سے مریں گے۔ اور پھر اچانک موت آتی ہے،
کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم بڑے آرام سے محو سفر ہوتے ہیں یا مطلب اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں اور موت کا فرشتہ دروازہ زندگی پر دستک دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے آرام سے، اچھا میں ابھی آیا بازار سے، گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے بیچارے. جہاز کریش ہو جاتے ہیں اور کرنٹ لگ جاتا ہے بہت سو کو. بارشوں وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. جب انسان یہ مراقبہ موت کرتا ہے تو پھر دل نرم ہونا شروع ہوتا ہے، دنیا سے دل تھوڑا تھوڑا اچاٹ ہونے لگتا ہے. ایسی جنازوں کے ساتھ جانا، قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کرنا. اسی طرح مطلب کبھی آپ ہاسپٹل نکل جائیں تو جہاں وہ بہت ہی زیادہ آخری سٹیجز پر مریض پڑے ہوں، اس وارڈ میں چلے جائیں، ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھیں آہیں ہیں، کراہیں ہیں، چیخیں ہیں، بلڈ ہے، بڑا مطلب یہ کہ عجیب و غریب صورتحال. تو پھر دل اچاٹ ہو جاتا ہے دنیا سے کہ یار یہ سب کیا ہے، دنیا کی بے ثباتی. ایک دن اگر میں فی الحال عافیت سے ہوں بھی تو کبھی نہ کبھی تو دنیا مجھے بھی چھوڑنی ہے. بس یہ جو ایک چیز دل میں آتی ہے نا کہ دنیا مجھے چھوڑنی ہے اور ایک دن دنیا مجھے چھوڑ دے گی، مجھے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اور میں اندھیری قبر میں جاؤں گا. دیکھیں بڑے بڑے شوبز کے لوگ جن کے گرد ہر وقت لوگ جمع ہوتے تھے، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کئی کئی گھنٹے تک کھڑے رہتے تھے، وہ قبر میں گئے، آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، تنہائی چلے گئے. تو ایک دن آپ اور میں بھی چلے جائیں گے. تو یوں جب ہمیں ان چیزوں پہ ہم غور و تفکر کرتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے اور پھر یہ زنگ دور ہوتا ہے. اور زنگ دور ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل عبادات کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں سے دل اچاٹ ہوتا ہے. کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف دل مائل ہوگا، اچھی صحبت انسان اختیار کرے گا، عبادات پہ استقامت ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت اور موت کی کثرت سے یاد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.